سدینا، اے ایمان والےو رب کائنات نے فرمایا ایمان والےو اللہ کو ڈر کے رہنا جے، ہمیشہ ڈرتے رہنا جے، اگر حکمران ہو تے پھر بھی اللہ کو ڈرنا جے، اگر وزیر ہو پھر بھی اللہ کو ڈرنا جے، اگر عام بندہ ہے تے پھر بھی رب کائنات کو ڈرنا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وقولوا قولا سدیدا، فرمایا پہلے نمبر تے میرے کو ڈرنا ہے، دوسرے نمبر تے جو گل کرنی ہے، جو کوئی خبر دینی ہے، گل کرنی ہے، سچی کرنی ہے، گل کرنی ہے تے سچی کرنی ہے، فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جب جھوٹ نہیں بولے گا یا اللہ پھر نہیں ہوئے گا، فرمایا وَيَسْر اللہ رب کائنات جل مجد کریم نے فرمایا میرے بندے جب میرے دسے ہوئے طریقے اتے عمل کر لوے گا، جب میری گل اتے عمل کر لوے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، فرمایا انعام یہ ملے گا میں تیرے گناہ معاف کر دیواں گا، میں تیرے گناہاں تے پانی پھیر دیواں گا، میں تیرے گناہ معاف کر دیواں گا، یا اللہ ہور کی ہوے گا، فرمایا من یطیع اللہ، فرمایا جڑا اللہ دے رسول دی تابعداری کردا ہے فقد فاز فوزا عظیما، اللہ انہوں کامیاب زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ آ مسلمانہ پھر ایو وقت دا بادشاہ وے جن نے پوری دنیا دے اتے جناب والا روئے زمین اتے جناب والا عدل دے انصاف نو جناب والا عدل دے نظام نو برپا کیتا وے، ہر طرف عدل ہی عدل فرمایا وے، ہر طرف عدل ہی عدل فرمایا وے، کیونکہ جڑا بندہ سچیاں گلاں کردا ہے رب عزت دے دیندا وے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور خلافت ہوئے تو کسی ملک دے کسی شہر دے گورنر نے خط لکھیا، کسی گورنر نے خط لکھیا، آکھن لگا جی شہر دی حالات بڑی خراب ہو چکی ہے، شہر دی حالات بڑی خراب ہو چکی ہے، سڑکاں ٹوٹیاں پیاں نے، گلیاں ویران ہوئیاں پیاں نے، مہربانی فرماؤ بیت المال وچوں کو پیسے بھیجو گلیاں تے بنوائیے، پیار نال بولو سبحان اللہ۔ ساڈے بھی کہندے ہوندے نے سڑکاں بنوائیے، میں کہا جب مکان کچے تھے تو لوگ سچے تھے، مکان کچے تھے تو لوگ سچے تھے، اب مکان پکے بن چکے ہیں تو لوگ کچے بن چکے ہیں۔ عزیزاں گرامی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا شہر دے گورنر نے خط لکھیا، آکھن لگا ہے عمر بن عبدالعزیز گلیاں ویران ہو گئیاں، گلیاں تباہ ہو گئیاں نے، مہربانی فرما بیت المال دے وچوں کوئی فنڈ دے بھیج دے، فنڈ دے ساڈے واسطے جناب والا سانوں دے دے تاکہ گلیاں بنا لیے، گلیاں صاف تے ستھریاں کر لیے، شہر خوبصورت کر لیے، شہر سونا بنا لیے۔ ہن سن میرے عمر نے کی جواب دیتا ہے، آپ نے فرمایا بے اللہ دے بندے کدے گلیاں نال شہر سونے نہیں لگے، کدے مکاناں نال شہر سونے نہیں لگے، کدے مکاناں نال بندے سونے نہیں لگے، کیونکہ جناب والا بندے مکاناں دے نال نہیں لے۔ اگر تو جناب والا اپنے شہر کو سونا کرنا چاہنا ہے، اگر اپنے شہر کو خوبصورت کرنا چاہنا ہے، اگر اپنے شہر کو جناب والا بالکل سجانا چاہنا ہے، پھر گلیاں پکیاں نہ کر، اپنے شہر کے اندر انصاف پیدا کر لے، اپنے شہر کے اندر انصاف پیدا کر۔ جب انصاف پیدا ہو جائے گا تو فرمایا ملک بھی سلامت رہے گا تو شہر کی رونق بھی بڑھ جائے گی۔ ایسی آپ دا تقوی اور ایسی آپ دا انصاف۔ مکے دے گورنر نے خط لکھیا عمر بن عبدالعزیز نے، آپ ہم مسیطہ بنانے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھیا مکے دے گورنر نے، تے آکھن لگا جی گل سنو مہربانی فرماؤ کعبے دا غلاف چینج کروانا ہے۔ پہلے جڑے بادشاہ سن وہ بھی بیت المال دے وچوں فنڈ جناب والا جاری کرتے سن، اور اس فنڈ دے نال جناب والا کی کہندے نے کہ کعبے دا غلاف جڑا ہے انہوں بنوایا جاندا سی، کعبے دے غلاف نو چڑھایا جاندا سی، خوبصورت غلاف بنا کے وہ چڑھایا جاندا سی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کو خط پہنچا نا تے آپ نے جواب ارشاد فرمایا، پیار نال بول سبحان اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز کے دل میں مخلوق خدا کی کتنی محبت تھی، مخلوق کے ساتھ پیار کتنا تھا، مخلوق کے ساتھ محبت کتنی تھی۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگا گل سنا مکے دے گورنر کعبے اتے جڑا غلاف چڑھانا نا اندر نال بہتر ہے کسی بھوکے دا ٹھڈ رجا دے، پیار نال بول سبحان اللہ۔ لوگ مسیتاں تے لکھاں روپیہ خرچ کر چھڑدے نے لیکن مخلوق دا فائدہ ہی کوئی نہیں، مخلوق دی پرواہ کو نہیں ہے۔ گوانڈی بھوکا مردا پیا، ہم مسجد بنا رہے تھے، اس مسجد نو ویکھتے علامہ اقبال بولیا سی
اور شالمی دے چوک وچ ایک مسجد بنائی ایمان والیاں نے راتوں رات مسجد بنا دیتی تے جدو علامہ اقبال نے ویکھیا بھی راتوں رات مسجد بنا دیتی ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے یہ من اپنا قرآن پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا. سادگی حضرت عمر بن عبدالعزیز دیے سی سادگی جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دور حکومت نہیں نہ سنبھالیا آپ نے حکومت نہیں سنبھالی تے آپ دے والد بھی چونکہ حاکم سن تے آپ دے ٹھاٹ باٹھ والا لباس ہوندا سی ٹھاٹ باٹھ والا لباس ہوندا سی. جس وقت حکومت سنبھالی آج جب ہمارے حکمران وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں ان کا جشن دیکھنا چاہیے ان کا جشن دیکھیں. جس وقت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے حکومت سنبھالی خلافت آپ کے سر پہ پڑی تو آپ کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی. عمر بن عبدالعزیز کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی. عمر بن عبدالعزیز گھر تشریف لائے اپنی کنیزوں کو اپنی باندیوں کو اپنی بیویوں کو کہنے لگے کہ اللہ نے میرے سر پہ بہت بڑا بوجھ ڈالا ہے اللہ نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے ہو سکتا ہے آج کے بعد میں آپ کے حقوق ادا نہ کر سکوں. اے مدینے کی ریاست بنانے والوں سنو یہ تھے مدینے کی ریاست بنانے والے. تم تو اپنی شکل مدینے کے والی جیسی نہیں بنا سکتے مدینے کی ریاست کہاں سے بناؤ گے. اے منہ تے مسراں دی دال. عمر بن عبدالعزیز گھر آئے اور اپنی کنیزوں اور باندیوں اپنی بیویوں سے کہنے لگے ہو سکتا ہے میں آج کے بعد اپنے حقوق ادا نہ کر سکوں کیونکہ میرے اوپر سر پہ بہت بڑی ذمہ داری رکھی گئی ہے میں کمزور ہوں میں اجازت دیتا ہوں جس نے جانا چلی جائے جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے جہاں رہنا چاہتی ہے جہاں وہ بسنا چاہتی ہے میری طرف سے کھلی اجازت ہے. تمام بیویاں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی ہم روکھی سوکھی روٹی کھا لے گی پر آپ کا گھر نہیں چھوڑے گی. پیار سے بولے سبحان اللہ. کہنے لگے کہ ہم روکھی سوکھی روٹی کھا لے گی آپ کا گھر نہیں چھوڑے گی آپ کا گھر نہیں چھوڑے گی. عزت ہمیں یہاں سے ملتی ہے دولت ہمیں یہاں سے ملتی ہے سب کچھ یہاں سے ملتا ہے ہم چھوڑ کر کسی اور جگہ پر کیوں جائیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت سے قبل خلافت سنبھالنے سے قبل موٹے تازے تھے صحت مند تھے. جب دور حکومت آیا خلافت آپ نے سنبھالی اتنے دبلے ہو گئے تھے. کوئی بندہ جو موٹا ہوتا ہے اس کا جسم جب وہ انسان پتلا ہوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ لٹ کر جاتا ہے گوشت لمک جاندہ ہے. تے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا پیٹ انج ہو گیا سی کہ بندہ تھلے ہاتھ لکاوے تے ہاتھ لک جاتا سی. اتنے کمزور ہو گئے کیوں کہ ہر وقت مخلوق خدا کی بہتری کی سوچا کرتے ہیں. ہر وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق کی بھلائی سوچنے کے اندر مصروف رہتے تھے. آپ کی بیوی حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مرتبہ کچھ ملنے کے لیے آ گیا ہمارے عزیز رشتہ دار ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے آئے تو عمر بن عبدالعزیز کے کپڑے میلے کچیلے تھے. آج کے بادشاہوں کے تو سوٹ ہی نہیں گنے جاتے. جہاں انہوں نے دورے پہ جانا ہوتا ہے 200 سوٹ ساتھ ہوتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ خلیفے کا بیٹا بادشاہ کا بیٹا اور حکومت سنبھالنے سے قبل ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے والا. اللہ اکبر کبیرن کبیرہ. فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب عزیز آئے نا ملنے کے لیے تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کو دیکھا تو مجھ سے کہنے لگے فاطمہ کبھی سے کپڑے بھی تو دھو دیا کرو کبھی اس کے کپڑے بھی دھو دیا کرو. حضرت فاطمہ کہنے لگی میں اس کے کپڑے کہاں سے دھوؤں. دن کو لوگوں کے کاموں میں مصروف رہتا ہے رات کو رب کے کاموں میں مصروف رہتا ہے.
میں اس کے کپڑے کہاں سے دھوؤں؟ ایک ہی اس نے سوٹ رکھا ہوا ہے، جب سے اس نے حکومت سنبھالی ہے اس نے ایک ہی سوٹ رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی سوٹ نہیں ہے۔ میں اس کا سوٹ دھونے کا یہ موقع کہاں دیتا ہے؟ دن کو چڑھتا ہے تو یہ سارا دن دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، لوگوں کی بھلائی سوچتا رہتا ہے، ان کی بہتری میں لگا رہتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے مصلی بچھا لیتا ہے، عبادت میں شروع ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ نیند آ بھی گئی، اگر خدا نخواستہ نیند آ بھی گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہیں مصلی پہ سو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت جب شروع ہوا نا تو آپ کے لیے ترکی گھوڑے آ گئے، ترکی گھوڑے آ گئے، اونٹ آ گئے، سواریاں آ گئی۔ آپ فرمانے لگے یہ کس لیے آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ حضور آپ وقت کے بادشاہ ہیں، پہلا خلیفہ فوت ہو چکا ہے، آپ وقت کے خلیفہ بن چکے ہیں، یہ سواریاں آپ کے لیے ہیں۔ فرمایا مجھے ان سواریوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے وہ گدھا لے کر آؤ جس میں پہلے سوار ہوا کرتا تھا۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ باتیں کرنی آسان ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ سنیے، جو مدینے کی ریاست کے والی تھے، جن کو مدینے والے سے پیار تھا، ان کا مقام کیا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک منشی آ گیا رہن واسطے، منشی لگن واسطے آ گیا کہ حضور من منشی رکھ لو۔ میں سادہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضور مجھے منشی رکھ لے۔ تو آپ فرمانے لگے میں آپ کو منشی نہیں رکھوں گا، میں نہیں آپ کو منشی رکھوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا، آپ فرمانے لگے تو ٹھیک ہے، تیرا باپ کافر ہے، تو کافر کبھی مسلمانوں کی خیر خواہی تو نہیں نہ کرتے؟ پیار سے بولیے سب۔